تو یہ کیس ختم بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کو منطقی انجام تک جانا چاہیے۔ یہ ملک میں بغاوتوں کے کیس، دہشت گردیوں کے کیس، ہر ایک سیاستدان کو ایک جماعت جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو گھسیٹا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ بند ہوگا میرے کیس کے بعد انشاءاللہ تعالی، اور یہ جو بغاوت کیس ہے اس کو پارلیمنٹ میں بھی لے کے جائیں گے۔ 1886 کا کیس ہے اور وہ قانون ہے، وہ آج بھی اسی طرح لاگو ہے۔ وہ تو جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے تو اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے کیا تھا، برے صغیر میں آزادی کے متوالوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ آج تو ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کیوں یہ دہشت گردیوں میں بھی چارج کیا ہوا ہے؟ 3 جگہ پہ ایک ملک میں 224 سے بغاوت کے کیس گجرانوالا، پشاور اور لاہور میں بھگت رہا ہوں، اور شکر اللہ کا کہ پشاور میں جرت مند جج تھے، انہوں نے پہلے ہی ہیرنگ پہ FIR ہی اڑا دی تھی، انہوں نے کہا یہ بنتا ہی نہیں ہے کیس۔ اچھا یہ بتائیے گا پلیز کہ گزشتہ روز بھی جو ہے وہ ایک پیشی تھی جو کہ پورے میڈیا کے اندر ہائی لائٹ ہوتی رہی، جو سیٹ ملزم تھے وہ بھی عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے اور بار بار جو ہے وہ ہیلے بہانے کیے جاتے رہے۔ کیا کہیں گے اس معاملے کے اوپر کہ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان کو عدالتوں کا سامنا نہیں کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے پہلے جیب برو تحریک چلائی تھی اور اس نے ایک نعرہ دیا کہ جیل برو۔ میں پوچھتا ہوں عمران خان صاحب، 4 سال تو آپ نے ایک نعرہ دیا تھا کہ پہلے اپنی جیب بھرو، جیب آپ بھر چکے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جیل بھرو۔ جیل ایسے نہیں بھری جائے گی۔ جیل بھرنے کے لیے نواز شریف اپنی بیٹی کو جیل لے کے گیا تھا، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، مرد ہیں وہ، اور وہ جیل میں جائیں، پھر جیل بھری جائے گی۔ میں تو ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے پیچھے جو گراؤنڈ ہے اس میں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جیل بنائیں، صبح لوگوں کو اس جیل کو بھریں، شام کو خالی کر دیں، کیونکہ یہ مخلوط جیلیں تو ہے نہیں ہیں جس کی شوق میں لوگ جیلوں میں جائیں گے۔ یہ تو مردوں کی علیحدہ جیل ہے، عورتوں کی علیحدہ ہے، لہٰذا آپ ایک پرائیویٹ جیل بنائیں، صبح بھریں، شام کو خالی کریں، کیونکہ جیلیں کوئی کاٹنا آسان کام نہیں ہوتا۔ پھر آپ کے لوگ جو جیلیں کاٹ کے باہر آ کے روئے ہیں، وہ اتنا روئے ہیں کہ اب جیل جانے کو لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا۔ ARY کے جس انٹرویو کی آپ نے بات کی انہوں نے تو ساتھ یہ بھی جو ہے وہ کیوز میں چلاتے رہے کہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ عمران خان سے معافی مانگ لی صاحب کا بیانات کے اوپر۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں وہ دیکھیں، تاثر یہ دے رہا تھا کہ کیپٹن صاحب بھی شاید PTI میں جا رہے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس PTI پہ اور اس کے عمران خان پہ۔ میری ایک اپنی جماعت ہے، میں اس جماعت میں صدیوں سے ہوں، آج سے نہیں ہوں۔ اس جماعت کو بنانے والے ہمارے بڑے بزرگ تھے اور قائد اعظم کے ساتھی مادر ملت کے۔ میں PTI میں کیوں جاؤں؟ PTI کوئی جماعت ہے جس نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ وہ میں نے یہ کہا کہ میں ایک بڑے روحانی بزرگوں نے مجھے کہا کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پرسنل اٹیک۔ میں نے کہا میرا دل رنجیدہ ہوا، نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں اخلاق کی حدیں نہیں پھلانگنی چاہیے، مگر عمران جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے پھر دل سے باتیں نکلتی ہیں۔ اور ARY نے بڑا غلط کردار ادا کیا، بڑا غلط کردار ادا کیا۔ جو بندہ مجھے داتا صاحب ملا وہ میرے ساتھ بیگم صاحبہ مرحومہ کے الیکشن میں بٹ صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے، اور وہ مسلم لیگ کی وہ جو آپ کی بیٹ بنی ہوتی ہے اس کو کور کرتے تھے۔ جب میں نے ان کو کہا آپ نے اتنی باتیں مجھ سے پوچھنی ہیں یہاں پر، تو آج کل سما کیسے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سما چھوڑ دیا، میں ARY میں کہا پھر تسی اگ لانا آئے سی۔ اچھا آخر میں ایک چیز بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی جو بھی معاملہ چل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپنے سیاسی معاملہ چل رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو استعفیٰ سامنے آیا، کیا کہیں گے جو پرانے کارکنان ہیں وہ کیوں ناراض ہوتے جا رہے ہیں، کیوں سائڈ پہ ہوتے جا رہے ہیں؟ پرانے لیڈران کو جیسے چودھری نثار ہیں ان کو دوبارہ سے منانے کی کیا کاوشیں ہوں گی؟ شاہد خاقان عباسی کو دوبارہ سے جو مین اسٹریم جو عہدے ہیں ان میں دوبارہ بحال کیا جائے گا، ان کو دوبارہ منانے کی کوشش کی جائے گی، دوبارہ سے چارج لیں اپنے عہدے کا؟ دیکھیں شاہد بھائی جو ہیں، میں نے اس دن بھی بات کی تھی، بڑے شاہد بھائی ایک بہت معزز اور سلجھے ہوئے انسان ہیں، انہوں نے اس پارٹی کے لیے بڑی قربانی دی، یہ ان کی پارٹی ہے، ہم ان کے بطور آگے کام کر رہے ہیں۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے، جمہوری نظام ہے، اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ شاہد صاحب اپنا گھر چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے، انہوں نے اس وقت نہیں چھوڑا جس وقت اٹک قلعے میں وہ بند تھے، وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ بڑے سنجیدہ انسان ہیں، قابل احترام ہیں ہمارے، اور شاہد بھائی کی انشاءاللہ قیادت میں یہ جماعتیں آگے چلتی رہیں گی۔ تو جماعتوں میں ہوتا ہے، چودھری نثار صاحب تو چونکہ میرے آپ نے کہا ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی، میرے سیاست کے استاد ہیں، بڑے زیرک انسان ہیں۔ یہ لوگ
دیکھیں نا اب ذوالفقار علی بھٹو ایک صدی لگ کے بنے, نواز شریف ایک صدی کے بعد ایک لیڈر آپ کو ملا, اس کے بعد لوگ آپ کو صدیاں لگتی ہیں ایک لیڈر بننے میں. جج و جرنیل تو ہر روز پیدا ہو جاتے ہیں مگر لیڈر نہیں پیدا ہوتے. ہم نے ایک لیڈر کو گولی مار دی, ایک کو ہم نے جلا وطن کیا ہوا ہے, ایک کو ہم نے پھانسی چڑھا دیا, تو پھر اس ملک کو کون چلائے گا؟ لیڈروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. لیڈر قائد اعظم لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان بنایا. علامہ اقبال ایک روحانی طور پر اللہ نے ان کو ایک پیغام تھا ان کے لیے کہ جی یہ بر صغیر کے مسلمان علیحدہ ملک حاصل کریں. تو چودھری نثار صاحب بھی قابل احترام ہیں, شاہد صاحب بھی قابل احترام ہیں. ہر وہ بندہ جو اس پاکستان کے لیے محبت رکھتا ہے اور نواز شریف صاحب کا دست و بازو رہا جس سے ریاست کو فائدہ ہوتا رہا, وہ قابل احترام لوگ ہیں. خواہ وہ کسی جماعت میں بھی بیٹھے ہوں مگر پاکستانی ہوں, جیب بھرو والے نہ ہوں. جس طرح پچھلے 4 سال میں عمران خان نے وہ جیبیں بھری ہیں کہ ان کے آگے پوتے پوتیاں بھی جو ہے نا وہ ان کی بھی 7 سال نسلیں سدھر گئی ہیں. تو عمران صاحب کو جیل آنا چاہیے اور جیل کا سامنا کرنا چاہیے اور جرأت کرنی چاہیے. یہاں سے جائیں, اپنے بچوں کے ساتھ گرفتاری دیں, پھر ہم ان کو مرد مانیں گے, جس طرح نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتاری دے چکا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سر.